حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا اهبطوا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ فما تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس تعارفی نشست کا، قرآن مجید کے تعارف کے سلسلے کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ رمضان المبارک ہم سب کے حق میں مغفرت کا ذریعہ بنا دے، رحمت کا ذریعہ بنا دے، سعادت اور برکت کا ذریعہ بنا دے، اور اس مسجد کے بانی اور اس مسجد کے کمیٹی کے ذمہ داران جو بڑی ہی محنت کے ساتھ اور کئی ہفتوں سے کوششیں کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں یہاں کے مصلیوں کو آرام ملے تاکہ وہ آسانی سے عبادت کر سکیں، تاکہ اللہ کو راضی کر سکیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جذبے کو قبول فرمائے۔ اس مسجد کے سارے مصلی جو جذبے کے ساتھ بہت دور دور سے آئے ہیں، خواتین بہت دور سے آئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنے میں اور جانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور بہت دنیا اور آخرت کے سارے کامیابیوں اور کامرانیوں کے ساتھ آئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے کر جائے اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے پوسٹر کے ذریعے سے کہ انشاءاللہ 10 دن میں آپ کے سامنے 114 صورتوں کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ تو الحمدللہ آپ کو میرے عنوان سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میں تفسیر کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ تفسیر 10 دن میں مکمل کرنا آیت بآیت تو ظاہر بات ہے یہ اس کے لیے بہت کم ٹائم ہے، لیکن تعارف ہم لے سکتے ہیں۔ تعارف اگر مل جائے گا تو شوق پیدا ہو جائے گا، تعارف اگر حاصل ہو جائے گا تو آپ کو تفسیر پڑھنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ۔ میں اتنا تعارف آپ کے سامنے رکھنے کی ضرور کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آپ جا کر اگر تفسیر احسن البیان پڑھیں گے یا اگر آپ تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو اردو میں 6 جلدوں میں جو مختصر کر کے ایبریج ورژن میں پیش کیا گیا ہے، انگلش میں، عربی میں اور اردو میں، اگر آپ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ درس آپ کو وہ تفسیریں سمجھنے میں انشاءاللہ آپ کو
مدد دے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر اتنی برکت رکھے کہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے انشاءاللہ۔ تو آئیے میں سب سے پہلے چند تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرآن مجید کا پہلے سٹرکچر سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ قرآن مجید کا سٹرکچر سمجھ جاتے ہیں، ڈھانچہ سمجھ جاتے ہیں، تو آپ کو قرآن مجید کے سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ تو آئیے آج ہم اس کو قرآن مجید کو سائز کے اعتبار سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائز کے اعتبار سے قرآن مجید کو سائز کے اعتبار سے بھی بانٹا گیا ہے، تو تقریباً 4 حصوں میں بانٹا گیا ہے سمجھنے کے لیے۔ اور ایک تقسیم ہمیں ملتی ہے فہم کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے، یعنی کون سی آیتیں عام آدمی سمجھ سکتا ہے اور کون سی آیتیں عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ فہم کے اعتبار سے پھر 4 الگ الگ کیٹیگری بتائے گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مکان اور زمان، یعنی جو صورت نازل ہوئی ہے کس جگہ نازل ہوئی ہے، کس ٹائم پر نازل ہوئی ہے، اس لحاظ سے مکی اور مدنی میں بانٹا گیا ہے۔ تو آئیے پہلے میں آپ کو سائز کے اعتبار سے سمجھاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت معجم الطبرانی، المعجم للطبرانی، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور حدیث کی کتاب ہے المعجم، اس کے اندر بھی یہ حدیث شریف موجود ہے، حسن درجے کی روایت ہے۔ اور مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث 17,000 احادیث کے بعد آپ کو یہ حدیث شریف آپ کو ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت مکان التوراتی السبع المثانی، کہ مجھے تورات کی جگہ پر 7 بار بار دہرائی جانے والی یعنی مثانی صورتیں، 7 مجھے 7 صورتیں عطا کی گئی۔ ذرا سائز کے اعتبار سے 7 صورتیں بڑی ہیں۔ سورہ بقرہ اس میں ہے، سورہ آل عمران اس میں ہے، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال اور سورہ توبہ کو بھی بعض علماء کرام نے کاؤنٹ کر لیا ہے، کیونکہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا مضمون بہت ہی سیم ہے۔ سورہ انفال کا اور سورہ توبہ کے اندر جو ٹاپک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے انکار کیا تھا، جن لوگوں نے مخالفت کی تھی، ان کا ذکر ہے۔ سورہ انفال میں جنگ بدر کا ذکر ہے، یعنی اسلام کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پہلی جنگ تھی سورہ انفال میں ذکر ہے، اور سورہ توبہ میں آخری جنگ کا ذکر ہے جو جنگ تبوک کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ دونوں میں گہرا ربط ہونے کی وجہ سے علماء کرام نے کہا دونوں مل کر ایک ہی صورت ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کو کیا لگے گا کہ یہ پورے 8 صورتیں ہیں دیکھنے میں، لیکن وہ اصل میں 7 صورتیں ہیں، کیونکہ انفال اور توبہ کو ایک ہی بعض علماء کرام نے شمار کیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ توبہ ختم ہونے کے بعد سورہ یونس سے لے کر سورہ قاف تک، سورہ نمبر 50 تک، یہاں پر 2 نام ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت مکان زبوری، کہ مجھے زبور کی جگہ پر المئین، اعطیت مکان الزبوری المئین، کہ مجھے زبور کی جگہ پر مئین، میاہ کہتے ہیں 100 کو، یعنی 100 آیتوں والی صورتیں عطا کی گئی۔ ہر وہ صورت جس کے اندر 100 آیتیں ہیں وہ ساری صورتوں کو میعون کہتے ہیں۔ 100 صورتیں یا اس کے قریب کی صورتیں، یا ذرا بڑھ جائے یا ذرا کم ہو جائے تو اس کو میعون والی صورتیں کہتے ہیں۔ تو یہ زبور کی جگہ پر عطا کی گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اعطیت مکان الانجیل المثانی، کہ اس کے بعد جو بھی صورتیں ہیں جو اس کے قریب کی ہیں، 100 نہیں ہو پائیں گی، اس کے قریب کی ہیں، تو وہ ساری صورتیں ان کو مثانی کہا جاتا ہے۔ پھر سورہ قاف سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے فضیلت عطا کی گئی ہے مفصل والی صورتیں۔ اس کو مفصل اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کے اندر بار فصل ہوتا ہے، سیگمنٹیشن ہوتا ہے، صورتیں شروع کرتے ہی پھر اور ایک صورت شروع ہو جاتی ہے اور درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر فصل ہوتا ہے، یعنی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو گیپ نظر آئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک کی ساری صورتوں کو مفصل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ
چھوٹی چھوٹی صورتوں میں بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آ کر فصل ہوتا ہے، یعنی الگ الگ اس کو بانٹا گیا ہے، اور اس وجہ سے بھی اس کو مفصل کہا گیا، کیونکہ مفصل کا ایک معنی ہے محکم، یعنی سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک منسوخ آیتیں بہت کم ملیں گی، آپ منسوخ آیتیں بہت کم ملیں گی، اور اس کے اندر مفصل میں طوال مفصل تھوڑی بڑی بڑی صورتیں ہیں، جیسے سورہ قاف سے اگر آپ شروع کرتے ہیں اور بروج تک چلے جائیں گے اگر آپ، تو یہاں پر ذرا بڑی بڑی صورتیں نظر آئیں گی، اس کو کہتے ہیں طوال، یعنی طویل، طویل سے طوال، طویل مانے بڑی بڑی صورتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ طارق سے لے کر سورہ زلزال تک، اس کو کہتے ہیں وساط مفصل، وساط مانے درمیانے، مفصل کی درمیان والی صورتیں، اور سورہ زلزال سے لے کر سورہ ناس تک اس کو کہتے ہیں قصار مفصل، یعنی مفصل، قصار کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی، قصیر کی جمع ہے قصار، قصار کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی، یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو سورہ زلزال سے لے کر سورہ ناس تک ہے۔ تو سائز کے اعتبار سے ہم کو 4 قسم کے سائز ملے، السبع المثانی، المئون، المثانی، المفصل، یہ 4 ورڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے آئے، اس کا مطلب قرآن مجید کا اسٹرکچر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ آئیے ہم کو اور ایک تقسیم ملتی ہے، وہ ہے فہم کے اعتبار سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تفسیر طبری کے حوالے کے مطابق، کیا قرآن مجید کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے؟ ہم مسلمانوں کے اندر 2 قسم کے ایکسٹریم پائے جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان، عام مسلمان جس کو عربی بھی نہیں آتی، وہ ہر آیت سمجھ سکتا ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ اور دوسری طرف وہ کیٹیگری ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عام مسلمان قرآن مجید کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا، یہ بھی غلطی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں وہ 4 طرح کی ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن آیتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں جانتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص رکھا ہے، الف لام میم، اس کے بارے میں علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ اس کا معنی، اس کا مراد مطلب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ علماء کرام حکمتیں بتلاتے ہیں، لیکن اس کا معنی، اس کا مراد کیا ہے، علماء کرام اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں، یعنی الف لام میم۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نام اور صفتیں بتائے، لیکن اس کی کیفیتیں، اس کے ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائے۔ قرآن مجید میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن عرش پر بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، یہ تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے، یہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم حوالے کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں کچھ ایسی آیتیں ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ دوسری قسم کی وہ آیتیں ہیں کہ جس کو راسخون فی العلم، علم میں گہرائی رکھنے والے علماء کرام جانتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے آیتیں پوری ہوتی ہیں۔ ایک آیت کا مطلب ادھر کیا ہے تو اور آیت کیا کیا ہے ان کے پاس معلومات ہوتی ہیں، تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے وہ دوسری آیتوں کو سامنے رکھ کر سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن جو آدمی کے پاس مکمل قرآن مجید کا علم نہیں ہوتا، وہ اس آیت کو دیکھ کر بھٹک سکتا ہے، لیکن جو علماء کرام ہوتے ہیں اس آیت سے ریلیٹڈ جتنی آیتیں ہیں وہ ساری آیتوں کو سمجھ کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء کرام کے پاس احادیث کا ذخیرہ دماغ میں ہوتا ہے، جب وہ آیت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو حدیثیں یاد آتی ہیں۔ ایک عام آدمی کو جب وہ حدیثیں معلوم نہیں ہوتی ہے وہ آیت دیکھ کر بھٹک جا سکتا ہے۔ تو اس لیے کچھ آیتیں ایسی ہیں، مسئلے مسائل ہیں، عقیدے کے تفصیلات ہیں، مسئلے مسائل جو گھمبیر مسائل ہیں، بڑے مسائل ہیں، یہ معاملے ہم علماء کے حوالے کر دیں گے۔ ترکے کے مسائل ہیں، عبادات کے جزیات ہیں، مسائل ہیں ڈیٹیل میں، گہرائے مسائل ہیں، اختلاف والے مسائل ہیں، یہ سارے مسائل ہم علماء کے حوالے کر دیں گے۔ تیسری قسم کی وہ آیتیں ہیں جس کو عربی جاننے والا آسانی سے جان لے گا، اس کے لیے کوئی زیادہ گہرا علم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف اگر آپ کو عربی معلوم ہو جائے تو بہت کچھ آپ کو معنی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ چوتھی قسم کی وہ آیتیں ہیں کہ آپ کو عربی سمجھ میں بھی نہ آئے، اگر کل کے دن کوئی آدمی ٹرانسلیشن کر دے گا، وہ ٹرانسلیشن دیکھ کر بھی آپ سمجھ جا سکتے ہیں۔ یہ کون سی آیتیں ہیں؟ یہ تذکیر والی آیتیں ہیں، یہ نصیحت والی آیتیں ہیں۔ تو قرآن مجید میں جو قصے آئے ہیں عام انسانوں کو
قرآن مجید میں جو قصے آئے ہیں وہ نصیحت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ یہ آیت کو سامنے رکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی ساری آیتیں سمجھ میں آتی ہیں، نہیں، للذکری، نصیحت والی، ذکر مانے نصیحت، نصیحت والی آیتوں کو ہم نے آسان کر دیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ نصیحت والی جو آیتیں ہیں وہ عوام سمجھ سکتی ہے۔ ہاں ایک عام آدمی کہتا ہے نہیں بھائی میں اور بھی مسائل میں جانا چاہتا ہوں، میں عوام کب تک رہوں، تو پھر آپ علم حاصل کریے، آپ علم میں گہرائی حاصل کریے۔ آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ عوام بنیں؟ آپ علماء کی کیٹیگری میں، علماء کے فہرست میں آنا چاہتے ہیں تو رات و دن محنت کریے، آپ عربی سمجھنے کی کوشش کیجیے، آپ فقہ سمجھنے کی کوشش کیجیے، آپ تفسیر سمجھنے کی کوشش کیجیے، آپ حدیث سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جیسا علماء کرام نے محنتیں کی ہیں آپ بھی اپنا ٹائم لگائیے۔ کوئی دنیا کی طاقت اللہ کی رحمت سے آپ کو نہیں روک سکتی۔ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دے گا؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دیتا ہے۔ آپ یہ طے مت کریے کہ مجھے اب عوام ہو کر ہی مرنا ہے، نہیں میں اپنا لیول بڑھاؤں گا۔ آپ ایک بالش آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہاتھ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ محنت کریے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹائم میں برکت دیں گے، اللہ فہم میں برکت دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوچ میں برکت دیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک بات سائز کے اعتبار سے قرآن مجید کا اسٹرکچر آپ نے سمجھ لیا، اس کے بعد آپ نے فہم کے اعتبار سے اسٹرکچر آپ نے سمجھ لیا۔ دوسرا اسٹرکچر اگر آپ سمجھ جائیں گے تو قرآن مجید کے صورتوں کو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ وہ ہے ٹائم اور پلیس، جگہ اور ٹائم کے اعتبار سے جو آیتیں، جو صورتیں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی، اس میں سے 40 سال نبی بنائے جانے سے پہلے 40 سال آپ مکہ کے اندر تھے۔ پھر مکہ المکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوئی تو مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے، ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال زندہ رہے۔ گویا کہ نبی بنائے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال باحیات رہے، 13 سال مکی زندگی یعنی مکے میں تھے آپ، اور 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تھے۔ جو 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تھے، مناہل العرفان امام الزرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے، البرہان فی علوم القرآن امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ما نزل قبل الہجرہ، جو بھی ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہوئی یا آیتیں نازل ہوئی ان کو مکی صورتوں کا نام دیا گیا۔ ما نزل بعد الہجرہ، جو ہجرت کے بعد جو بھی قرآن مجید کا حصہ یا آیتیں یا صورتیں نازل ہوئی اس کو مدنی صورتیں کہا جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد مدینہ چلے گئے، لیکن مدینے سے آپ نے دیکھا 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9، 10، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے بھی گئے۔ تو مکے کے دوران الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیتیں نازل ہوئی، اگرچہ کہ کہاں نازل ہوئی دیکھنے میں تو مکے کے پاس، مکے کے اطراف میں نازل ہوئی کیونکہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، وہ حج کا ٹائم تھا، لیکن علماء کرام نے کہا یہ مدنی شمار ہوں گے، اگرچہ کہ پلیس وہ مکے کا ہی ہے لیکن اس کو مدنی کے اندر۔ سورہ مائدہ مدنی صورت ہے، اس آیت کو بھی کہا یہ بھی مدنی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگرچہ کہ وہ مکے کی جگہ پر نازل ہوئی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام کیا تھا؟ جب مدینے کا ہی تھا، مدینے میں ہی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے سفر کر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل ٹھکانہ، اصل اقامت تو چونکہ مدینے کی ہی تھی، تو لہذا پوری آیتیں جو اقامت سے متعلق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مقیم تھے تو ان کو مدنی ہی کہا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارے انداز میں سمجھایا ہے، بہت بہترین تفسیر ہے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کہتے ہیں کہ تم مکی صورتوں میں اور مدنی صورتوں میں غور کرو۔ مکی صورتوں میں اور مدنی صورتوں میں 2 قسم سے آپ فرق کر سکتے ہیں۔ ایک ہے اسلوب، عربک جو لینگویج ہے
مکی صورتوں کی عربی الگ ہے، مدنی صورتوں کی عربی الگ ہے۔ مکی صورتوں میں عربی بہت ہی ہائی لیول کی استعمال کی گئی، بلاغت، آرٹیکولیٹ فارم، علم البدیع، علم البلاغہ، یعنی عربی جو شاعر تھے، کیونکہ مکے کے اندر کون تھے؟ عربی میں شاعری کرنے والے۔ مکے کے اندر کون تھے؟ عربی پر فخر کرنے والے۔ مدینے کے اندر کفار قریش جیسا عربی میں فخر کرتے تھے ویسے لوگ نہیں تھے۔ مدینے کے اندر یہودی تھے، کبھی نہ کبھی وہاں پر نجران سے عیسائی آ جاتے تھے۔ مدینے کے اندر اوس اور خزرج کے رہنے والے لوگ تھے، ان کے مزاج میں ایک قسم کی نرمی تھی۔ اور جو مکے کے لوگ تھے بڑے سخت تھے، بڑے جنگجو تھے، قبیلے ٹائپ کے تھے، اور عربی اعتبار سے ان کو اپنی عربی میں بڑا ناز تھا۔ مکے کے اندر جو دشمن تھا وہ عربی میں فخر کرنے والا تھا، مدینے کے اندر جو دشمن تھا وہ منافق تھا، مدینے کے اندر جو دشمن تھا وہ یہودی تھا، ان کو اپنی تورات پہ فخر تھا۔ وہاں پر عیسائی آتے تھے، ان کو اپنے انجیل پر فخر تھا۔ مدینے کے اندر وہ یہودی تھے، ان کو اپنے تاریخ پر فخر تھا۔ مدنی صورتوں کے اندر یہودیوں کا تذکرہ ہے، مدنی صورتوں کے اندر عیسائیوں کا تذکرہ ہے، مدنی صورتوں کے اندر منافقوں پر رد ہے۔ اور یہ مدینے میں یہ دشمن تھے، پھر کفار قریش مکے سے آ کر پھر مدینے پر حملہ کرتے، گویا کہ اور ایک دشمن باہر سے آیا۔ پھر اسی لیے آپ دیکھیں گے مدنی صورتوں کے اندر جنگ احد کا ذکر ہے، مدنی صورتوں کے اندر جنگ بدر کا ذکر ہے، مدنی صورتوں کے اندر جنگ تبوک کا ذکر ہے، جنگوں کا بھی ذکر ہے۔ تو مدنی صورتیں آپ کو دیکھتے سمجھ میں آ جائیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ اچھا پڑھیں گے تو تفسیر سمجھنے میں مدد ملے گی۔ قرآن مجید کا ترجمہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ الرحیق المختوم، اور اس سے بھی زیادہ آتھینٹک اور ایک کتاب آئی ہے صحیح السیرہ، شیخ ڈاکٹر رزق اللہ المہدی، بڑی آتھینٹک کتاب ہے۔ اگر آپ یہ اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اگر آپ یہ کتاب رکھیں گے، پہلے سیرت پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہلے سامنے آ جائے گی، اس کے بعد اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر مکی صورتوں کا، مدنی صورتوں کا خیال کر کے پڑھیں گے، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو بہت ساری آیتیں سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یہ تھوڑی سی تمہید تھی۔ اب آئیے 3 پارے میں آپ کے سامنے تعارف پیش کرنے جا رہا ہوں، آیت با آیت تفسیر نہیں۔ یہ 3 پاروں میں آپ کو جو ملے گا، پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر اس کے بعد آپ کو 286 آیتیں سورہ بقرہ کی آپ کو ملیں گی، یعنی سورہ بقرہ کی لگ بھگ پوری مکمل آیتیں کتنی ہیں؟ آیتیں ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو تیسرے پارے کے آخری میں آل عمران، یعنی آدھا پارے کے لگ بھگ آدھا پارہ آل عمران کا بھی، سورۃ آل عمران کا بھی حصہ ملے گا، لگ بھگ 91 آیتیں۔ یہ 3 پارے کا سٹرکچر ہے۔ اگر آپ یہ 3 پاروں پر غور کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو ملتا ہے سورہ فاتحہ۔ یہ 3 سورتوں میں آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیے، سورہ فاتحہ میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کے بارے میں ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہو رہی۔ ساری تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو عالموں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، پھر مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے، یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے اندر تعارف ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے، یعنی یہودی جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے، سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں نے جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننے کے جو بہانے لائے تھے، سورہ بقرہ کے اندر وہ پورے جوابات ہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر عیسائیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننے کے لیے جو بہانے تراشے تھے، جو انہوں نے ارادے کیے تھے، جو اعتراضات کیے تھے، جو انہوں نے ڈاؤٹس کریٹ کیے تھے، سورہ آل عمران کے اندر عیسائیوں کا جواب ہے۔ گویا کہ اثبات رسالت کہتے ہیں اس کو۔ اثبات رسالت اثبات مانے ثابت کرنا۔ کس کی رسالت کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا، ورد شبہات اور ریفیوٹیشنز، سارے ایلیگیشنز جتنے بھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی ایلیگیشنز ہیں اس کو ریفیوٹ کرنا۔ یہ ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو 3 سورتوں میں بڑا گہرا ربط ہے۔
کہ سورہ فاتحہ میں اللہ کا تعارف ہے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفنس ہے۔ یہودیوں نے جو اعتراضات کیے تھے سورہ بقرہ کے اندر ڈیفنس کیا گیا، عیسائیوں نے جو اعتراضات کیے تھے سورہ آل عمران میں ڈیفنس کیا گیا۔ اور اس کے بعد آپ غور کر کے دیکھیے، آپ پھر سورہ فاتحہ میں اہدنا کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ پھر اس کے بعد بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے راستہ نہ صرف بتا بلکہ راستے پر چلا، صراط مستقیم پر۔ اور اس صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غصہ نازل ہوا، نہ ان لوگوں کا راستہ جو بھٹک گئے۔ اب سوال یہ آتا ہے جب یہ پڑھتے ہیں کہ وہ ہدایت پانے والے لوگ ہیں کون، وہ ہدایت کیسے ملتی ہے؟ تو سورہ بقرہ میں شروع ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہدایت چاہیے تو آؤ اس کتاب کی طرف جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدا، وہاں اہدنا بندے نے دعا کی، اہدنا بندے نے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تجھے ہدایت چاہیے تو یہ قرآن مجید پڑھ، یہ کتاب ہدایت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کیا ہے قرآن مجید؟ ہدا ہے۔ تو اگر تم کو چاہیے ھدی للمتقین، یہ متقی جو ہوتے ہیں ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں اگر آپ غور کریں گے تو ہدایت پانے والی قوم اور ہدایت نہیں پانے والی قوم کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ شروع ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مجید نازل ہوئی اور اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جیسے قرآن مجید نازل ہوا انسانوں کے تین گروہ بن گئے، ایک مومنوں کا گروہ، سورہ بقرہ میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کافروں کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب قرآن مجید نازل ہوا تو تین کیٹیگری، ایک کیٹیگری مومنوں کی، دوسری کیٹیگری کافروں کی، اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا سے لے کر آیت نمبر 21 تک منافقوں کا ذکر ہے۔ مومنوں کا ذکر دو تین آیتوں کے اندر، کافروں کا ذکر صرف دو آیتوں کے اندر، لیکن جب منافقوں کا ذکر آیا تو آیت نمبر 21 تک، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 21 تک منافقوں کا ذکر آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کھلا دشمن ہوتا ہے اس کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جو چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے اس کے بارے میں چوکنا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تفصیل میں بتایا گیا۔ اور یہ منافقوں کے کیا کیا عادتیں ہیں، کیا کیا علامتیں ہیں، مومنوں کو اس سے بچنے کے لیے بتایا گیا ہے، مثالیں دے دے کر سمجھایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثالیں دے دے کر سمجھایا۔ تو شروعات سورہ بقرہ کے اندر شروع میں تمہید باندھی گئی، کتاب نازل ہوئی، انسانوں میں تین کیٹیگری ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 21 میں آتا ہے۔ پہلے سٹرکچر بتا رہا ہوں آپ کو میں، سورہ بقرہ کا سٹرکچر، اچانک یہ ٹاپک کیوں شروع ہو گیا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، اچھا یہ ہو رہا ہے، اچھا یہاں کتاب نازل ہوئی، اچھا تین گروہ کا اس کے بعد ذکر ہے، مطلب ہے کہ کتاب کو جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا ذکر ہوا، وہ کتاب کو اپنانے اور نئے اپنانے میں تین کیٹیگری بن گئے انسانوں کے، ان تین کیٹیگریز کا ذکر ہوا۔ تو آخر اس کتاب ہدایت میں مطلوب کیا تھا، ٹاپک کیا تھا اس کا، آخر چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت، توحید، رسالت، آخرت۔ کم سے کم اگر آپ کسی بھی قرآن مجید کو نہ ماننے والے جو بھی غیر مسلم ہیں، اگر آپ ان کو اسلام کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں تو کم سے کم یہ تین ٹاپک تو آپ کو کور کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ یہ تین ٹاپک کور نہیں کیے، ڈھیر سارے آپ نے اسلام کے ٹاپک پہ گفتگو کی لیکن آپ نے توحید، رسالت، آخرت
اللہ کا تعارف، رسولوں کا تعارف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور آخرت کا تعارف آپ نے نہیں دیا تو آپ کی دعوت ناکام۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 22 پڑھیے، 23 پڑھیے، توحید کا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر آگے دیکھیے آپ، تھوڑی دیر کے بعد قرآن مجید کا ذکر ہو رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پھر اس کا آگے بڑھیں گے تو پھر آخرت کا ذکر آ رہا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ یعنی مطلب ہے کہ توحید، رسالت، آخرت جب یہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ کتاب ہدایت ہے، اس کو نہیں ماننے والے اور ماننے والوں کی 3 کیٹیگری ہو جاتی ہے، مومنوں کی، کافروں کی اور منافقوں کی، اور اس کتاب کا جو اصل موضوع ہے کم سے کم یہ تو بھی آپ کے پاس آپ کو پہنچا دینا ہے، وہ ہے توحید، رسالت، آخرت۔ اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے کیا یہ دیکھتے ہیں کہ ہدایت اور ضلالت کی یہ تاریخ کب سے شروع ہوئی؟ یہ ہدایت اور ضلالت کی تاریخ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئی؟ نہیں، یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہدایت و ضلالت کی تاریخ آ رہی ہے۔ اس وقت سے کہ جب آدم علیہ السلام کو بنانے کا اللہ نے، پیدا کرنے کا اللہ نے فیصلہ کیا تو اس وقت پر فرشتوں کو سوال آیا، لیکن فرشتے بڑے اچھے تھے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا مان گئے، لیکن ابلیس نہیں مانا، تکبر میں آ گیا۔ اب دیکھیں کس طریقے سے تکبر پیدا ہوتا ہے، کس طریقے سے اللہ کی نافرمانی پیدا ہوتی ہے، کیسے گمراہی آتی ہے۔ یہاں پر ہم کو یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر تم ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو پھر سورہ بقرہ کے اندر فرشتوں کا ذکر ہے جو بات ماننے والے تھے، سورہ بقرہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، سورہ بقرہ کے اندر یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، اسباط کا ذکر ہے، ان کے پورے ذریت کا ذکر ہے، اور آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، سورہ بقرہ میں عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، النبی، صدیقین، شہداء، صالحین، تاریخ میں، اور دوسری طرف ابلیس کے راستے پر چلنے والے لوگ۔ تو سورہ بقرہ کے اندر گمراہی پر چلنے والوں کی 2 مثالیں بیان کی گئی، بڑی بڑی مثالیں، بہت ساری اور بھی مثالیں شروع کے حصے میں۔ سورہ بقرہ کو اگر آپ آدھے حصے میں تقسیم کرتے ہیں تو شروع کا آدھے حصے میں 2 بڑی بڑی مثالیں ملیں گی، ابلیس کیسے بھٹک گیا اور بنی اسرائیل کیسے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل کیسے بھٹک گئے، 2 بڑی بڑی مثالیں، ایک قوم کی مثال دی گئی، ایک انڈیویجل کی مثال دی گئی۔ انڈیویجل میں ابلیس کی مثال دی گئی، قومی اعتبار سے بنی اسرائیل کی مثال دی گئی، اور یہودیوں کا ذکر زیادہ آپ کو ملے گا سورہ بقرہ کے اندر۔ سورہ اگر آیت نمبر 39 سے لے کر 143 تک آپ غور کر کے دیکھیے، یہاں پر پرانے زمانے میں یہودیوں نے جو نافرمانیاں کی ہیں ان کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 143 سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اس سے پہلی آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیسے ستایا، پرانے زمانے کے نبیوں کو کیسے انہوں نے ستایا، کیسے وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، ان نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ اور آیت نمبر 143 کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ یہودی کیا روش اختیار کر رہے تھے اس کا ذکر ہے۔ امام رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المنار میں لکھا ہے کہ سورہ بقرہ کو اگر آپ 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے تو پہلے حصے میں تاریخ ہے، دوسرے حصے میں رولز اور ریگولیشن۔ پہلے حصے میں ہدایت پانے والے اور گمراہی کے راستے پر جانے والوں کی تاریخ ہے، دوسرے حصے کے اندر وہ کیا رولز اور ریگولیشنز ہے، وہ کیا قاعدے اور قانون ہیں جس پر چلنے کی وجہ سے وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے، وہ کیا قاعدے جس کی کو نہیں ماننے کی وجہ سے یا جس کی مخالفت کی وجہ سے وہ لوگ گمراہی کے راستے پر چلے گئے۔ سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ گویا کہ 286 جو آیتیں ہیں اس کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے تو آپ کے سامنے ایک ایریل ویو آ جائے گا، اور سورہ بقرہ کے اندر دیکھیں آپ، منزل اسلام کو لے کر چلنے والے کامیاب،
مبدل اسلام کو لے کر چلنے والے ناکام. منزل مانے ریویلڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو اسلام نازل ہوا وہ اسلام کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کی طرف سے جو اسلام نازل ہوا اس کے اندر آپ اپنی اگر عقل لڑائیں گے، اپنی فکر لڑائیں گے، آپ کہیں گے میرے عالم، میرے بزرگ، میرے خاندان، میرا ایریا، میری جگہ، آپ کسی بھی اعتبار سے اپنی کوئی چیز داخل کریں گے، اس کو کہتے ہیں مبدل یعنی تبدیل. اگر آپ نے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت ہے، اسلام ہے، اس کے حساب سے اگر ہم چلیں گے کامیاب. جیسے ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، یعقوب علیہ السلام کامیاب ہو گئے، انبیاء کا ذکر ہوا ہے. اور ناکام ہونے والے کون ہیں؟ بنی اسرائیل کا ذکر ہو. اب یہاں پر دیکھیے، یہ آیت کو آپ فوکس بنائیں گے تو آپ کو اور بات کلیئر ہو جائے گی. یہ آیت جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے، قُلْ نَهْبِطُوا جَمِيعًا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو تم اس درخت کے قریب نہ جانا، دونوں کو کہا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، دونوں کو کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن ان سے چوک ہوئی. بڑے انبیاء اکرام کے بارے میں ہم کو کیا ہے، بڑے احتیاط سے الفاظ ادا کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان سے بڑے گناہ ہوئے نہیں کہیں گے، اور چھوٹے گناہ کا بھی ورڈ نہیں بولیں گے. ہم ادب میں ہم بولیں گے چوک، تسامح، صحیح اس کے لیے اور بھی ورڈ ہے، تسامح مانے لغزش، چوک کا ورڈ استعمال کریں گے. اور ہمارے استاذ نے ہمیں درس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے انبیاء اکرام سے جو چوک کروائے ہیں، اللہ چاہے تو بچا سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چوک کروائی نبیوں سے، اس میں بھی ایک حکمت ہے. وہ کیا ہے؟ اگر آدم علیہ السلام چوک نہیں کرتے تھے تو پھر اللہ کو کیسے راضی کروا، اس کا ڈیمو کون دے گا؟ اللہ کو راضی کر. مثال طور پہ بندے تو گناہ کریں گے، ہم تو گناہ کرنے والے انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہم سے. اب ہم اگر غلطی کر دیں، اگر ہم سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اپنے رب کو کیسے راضی کروانا ہے یہ کون بتائے گا؟ اگر انبیاء کرام نے چوک کی ہے تو ہم کو کیا دعا مل گئی اس بہانے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام کی اتنی پیاری دعا مل گئی وہ چوک ہونے سے. یونس علیہ السلام کی دعا مل گئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایوب علیہ السلام کی دعا ہمیں ملتی ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. زکریا علیہ السلام کی دعا ہمیں ملتی ہے، ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. بچہ مانگنا ہے تو کیسے مانگنا ہے؟ ان پر مصیبتیں آئیں، بچہ ملنے میں دیری ہوئی، اس کے بعد انہوں نے دعا کی، بچہ مل گیا. تو بچے اگر نہیں ملتے ہیں تو کیسا دعا مانگنی چاہیے؟ کہیں پھنس گئے ہیں، جیسا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے تو مصیبت میں پھنس گئے تو نکلنے کے لیے کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ اگر ہم سے کچھ گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ کو راضی کیسے کروانا چاہیے؟ اتنی بڑی بڑی حکمتیں ہوتی. لیکن جو عیسائی ہیں خود بھی گمراہ ہو گئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ آدم علیہ السلام نے جو غلطی کی تھی وہ غلطی نہ صرف ان کے سر پر تھی، اب بچے جتنے بھی پیدا ہو رہے دنیا میں وہ ساروں پر وہ غلطی ہو رہی تھی. نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ کر سب کے گناہ معاف فرما کر دیے، لہذا تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرو. نعوذ باللہ، یہ غلط عقیدہ. کیونکہ آیت نمبر 37 پڑھیا سورہ بقرہ کے، اس کے اندر کیا بتایا گیا؟ آدم علیہ السلام فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. ختم ہو گیا، فنش، ایپیسوڈ ختم. آدم علیہ السلام نے اللہ سے چند کلمات لیے. وہ کلمات کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام نے یہ کلمات سے دعا کی، فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، بات ختم ہو گئی. یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب اتر جاؤ زمین کی طرف. اس کا مطلب کیا؟ زمین میں اترنے سے پہلے دعا بھی کی انہوں نے، توبہ قبول بھی ہو گئی. لیکن عیسائی کیا بتاتے؟ نہیں، وہ زمین میں آئے. اسرائیلی روایتیں، من گھڑت روایتیں، بائبل کی باتیں ہیں. زمین میں آئے، آدم علیہ السلام روتے 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 اتنے آنسو گرے کہ اس میں سے تربوز کی ایک بیل نکلی. آج جو تربوز کھا رہے وہ ان کے آنسوؤں کے. اب یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. ہمارے بہت سارے، اللہ رحم کرے،
من گھڑت جو کتابیں مسلمانوں میں پھیلی اس کے اندر یہ پورے واقعات آ گئے. اسرائیلی روایت، یہ سارے اسرائیلی روایتیں، اس سے ہمارے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس اگر کوئی آدمی عقیدہ لے کر آئے، نہیں وہ زمین میں آئے تھے، یہاں پر آ کے ان کی مغفرت ہوئی، تو آپ کہہ دیجئے قرآن مجید میں واضح لکھا ہوا ہے کہ مغفرت اترنے سے پہلے ہی ہو چکی تھی، اس کے بعد تو اترنے کا معاملہ پیش آیا. کہاں پر کس کو بھٹکا رہے ہو؟ قرآن مجید میں واضح. تو اس طریقے سے قرآن مجید کہ اگر آپ کو پورا اسٹرکچر معلوم ہو جائے گا تو آپ کے لیے بات سمجھنے میں آسان ہو جائے گی. سورہ آل عمران میں اگر آپ غور کریں گے تو سورہ آل عمران کے اندر، آل عمران یعنی عمران کے گھر والے، مریم علیہ السلام، ان کے والد، پھر مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، یعنی ثابت قدمی کی جو مثال تھی، یہ پورے گھرانے کی مثال. چاہے مریم علیہ السلام کا معاملہ ہو کہ اچانک بغیر شوہر کے بچہ پیدا ہوتا ہے اور لوگ تہمتیں ڈالتے ہیں، تو ظاہر بات ہے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی نیک بندی تھی. اللہ کے خاطر اس بندی نے، وہ خاتون نے سارے چیزوں کو جھیل لیا. یعنی کہ نیک جب راستے پہ نکلتے ہیں تو آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشوں کو دیکھ کر نیکی کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اور آل عمران جیسے ثابت قدمی کی مثال ہے، ویسے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ سورہ آل عمران کے اندر مریم علیہ السلام کا تذکرہ، زکریا علیہ السلام کا تذکرہ. بچے نہیں ہوئے تو پریشان نہیں ہو رہے، زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران کے اندر چاہے احد کا معاملہ ہو، ثابت قدم ہو، صحابہ کرام کہا جا رہا کہ تم کو ثابت قدم رہنا چاہیے، یا نجران کے لوگ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مباہلے تک بھی تیار ہو جاتے ہیں، کہتے چلو مباہلہ کر لیں گے، تم صحیح یا ہم غلط. تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ثابت قدم تھے، بھٹکے نہیں. اس زمانے میں انجیل کا دعویٰ کرنے والے، تورات کا دعویٰ کرنے والے آئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس چونکہ ہدایت بہت ہی واضح تھی تو الحمدللہ ان کو کوئی بھٹکا نہیں سکا. تو آئیے میں آپ کے معلومات کے لیے اس کتاب سے اہداف اور اسباق قرآن، یہ کتاب ہے الحمدللہ جو قریب میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع کرنے کا موقع دیا ہے. اس کتاب کے اندر 4000 اسباق ہے، 4000 اس کے اندر سبق ہے. اس کتاب سے میں آپ کے سامنے موضوعات پڑھنے کی کوشش کروں گا، اور بہت جلد یہ ہماری مجلس نشست برخاست ہوگی. لیکن جانے سے پہلے سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں کیا کیا موضوعات ہیں ایک مرتبہ ریفریش کرتے جائیے، تاکہ آپ انشاءاللہ آج جو سحری سے پہلے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھیں گے، مجھے امید ہے انشاءاللہ، تو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ موضوعات بیک گراؤنڈ کے طور پر کام آئیں گے انشاءاللہ. سورہ فاتحہ سے اگر ہم شروع کرتے ہیں تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سورہ فاتحہ کے اندر 4 ایسے ٹاپک ہیں جو پورے قرآن مجید میں یہ 4 ٹاپک پر گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے اس کو ام القرآن اور ام الکتاب یعنی قرآن مجید کا مغز ہے سورہ فاتحہ. پورے قرآن مجید میں 4 ٹاپک سے باہر نہیں نکل سکتا ٹاپک. پہلا ٹاپک ہے عقیدہ، دوسرا ٹاپک ہے عبادات، تیسرا ٹاپک ہے طرز زندگی، وے آف لائف، چوتھا ٹاپک ہے ہلاک ہونے والے اور کامیاب ہونے والوں کی تاریخی مثالیں. اگر پورے قرآن مجید کو پڑھیں گے آپ یہ 4 ٹاپک پر کہیں نہ کہیں آ کر وہ ٹاپک لگے گا. عقیدے کے بارے میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. عبادات کے معاملے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. طرز زندگی، کیسی ہماری زندگی ہونی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور قصص، نبیوں کے قصے جو ہے، غیر المغضوب علیہم، مغضوب کون ہے، ضالین کون ہے، انعام پانے والے کون ہیں. جب آپ اس کے تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو پورے قصے ملیں گے، اور یہ صحیح قصے ہیں. اور سورہ فاتحہ کے اندر مشہور سوالوں کے جواب ہے. ایک انسان کو کبھی سوال آتا ہے یہ دنیا کون بنائے، میں کہاں سے آ گیا، کس نے مجھے بھیجا ہے، میں کون ہوں؟ تم عبداللہ ہو، اللہ کے بندے ہو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کس نے مجھے بھیجا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. مجھے کیا کرنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. مجھے کیا نہیں کرنا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب کے راستے پہ نہیں چلنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا ہے. یہ سب کرنے سے مجھے کیا ملے گا؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. اگر تم اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا، برا کرو گے تو برا ملے گا.
سورہ فاتحہ کیا ہے؟ شیخ عبد الرزاق البدر العباد کہتے ہیں یہ 10 معاہدے، روزانہ بندہ اللہ سے 10 وعدے کرتا ہے۔ کیا ہے 10 وعدے؟ بندہ اللہ تعالیٰ سے وعدے کر رہا ہے۔ پہلا وعدہ کہ اے اللہ میں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا اور میں کسی اور سے مدد نہیں مانگوں گا۔ دوسرا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے پالنے والا ہے، رب العالمین ہے، تو مجھے مایوس ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر خودکشی کی کیا ضرورت ہے؟ تیسرا، ہر دن میں آخرت کو یاد کروں گا تاکہ میں کسی پر ظلم نہ کر سکوں، مالک یوم الدین۔ چوتھا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، یہی میرا اصل تعارف ہے، میرا عہدے سے، میرے ڈگریوں سے میرا تعارف نہیں، میرا اصل تعارف یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کے حساب سے چلوں گا۔ پانچواں، سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ ہدایت کی دعا ہے۔ چھٹواں، سورہ فاتحہ کی دوسری آیت، یعنی ایک آیت میں امید ہے الرحمن الرحیم، دوسری آیت میں ڈر پیدا ہوتا ہے مالک یوم الدین۔ ایمان کا اور خوف کے درمیان ایمان ہوتا ہے۔ جو صرف امید لگا لیتا ہے بھٹک جاتا ہے، جو صرف ڈرتا رہتا ہے وہ بھی اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت، امید اور خوف، یہ جذبے سے عبادت کریں گے تو انشاءاللہ آدمی نہیں بھٹکتا ہے۔ ساتواں ہے نیک لوگوں کے واقعات سے سبق لوں گا، برے لوگوں کے واقعات سے عبرت لے کر ان سے بچنے کی کوشش کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پر چلنے کا عہد کروں گا۔ آٹھواں ہے ہر روز صراط مستقیم کی فکر کروں گا۔ نواں ہے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کا محبوب بننے کی کوشش کروں گا۔ اور 10 تاریخ میں نافرمانوں کے انجام سے سبق لوں گا۔ یہ سورہ فاتحہ کا مختصر ہے، تفصیل سے پڑھنا ہے تو یہ کتاب میں اور بھی اسباق ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر موضوعات، قرآن اللہ کی جانب سے برحق اور کتاب ہدایت ہے، آیت نمبر 1 سے 2۔ مومنوں کی صفات اور ان کے بدلے کا ذکر ہے۔ کفار اور منافقین کی بعض صفات کا تذکرہ اور منافقین کے لیے 2 مثالیں بیان کی گئی۔ اللہ کی عبادت کا حکم، اللہ کی عظمت اور اس کی وحدانیت کا حکم ہے۔ کافروں سے قرآن کا چیلنج اور اس جیسا کلام لے آؤ، اس کا ذکر ہے۔ کافروں کو جہنم کی دھمکی اور نار جہنم کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ مومنوں کو جنت کی خوشخبری اور جنت کی صفات کا تذکرہ ہے۔ قرآن میں مثالیں بیان کرنے کی حکمت اور منافقوں کی صفات کا تذکرہ ہے۔ مخلوقات میں توحید الوہیت کے مظاہر کا تذکرہ ہے۔ زمین میں آدم علیہ السلام کا خلیفہ بنایا جانا اور فرشتوں کا اس پر تعجب کرنا اور آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھانے کا ذکر ہے۔ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھ کر ان کی تکریم اور ان دونوں سے شیطان کی دشمنی، یہاں تک کہ شیطان نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام کی توبہ اور ان کا جنت سے نکالا جانا اور جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کا بدلہ ہے۔ جو اللہ کا انکار کرتا ہے اس کی سزا کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ نے کیا کیا انعامات کی تھی؟ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم وعدے پورے کرو، میں تمہارے وعدے پورے کروں گا۔ اور جو بنی اسرائیل ہے، اے بنی اسرائیل فرعون تم کو ستا رہا تھا، میں نے تم کو نجات دی لیکن تم بھول گئے۔ پھر اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ بنی اسرائیل کہاں تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں تھے۔ مصر سے لے کر اسرائیل تک پہنچنے کے لیے درمیان میں جارڈن سے گزرنا ہے، درمیان میں سینیٹک ویلیز، طور سینا کا ایک درمیان میں میدان ہے، وہ ہوتے ہوئے گزریں گے تو تب جا کر سیریا، فلسطین اور اسرائیل آج کے دور کا، یہ سب پرانے زمانے میں اس کو اردن کہتے تھے، اس کو جارڈن کہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصر میں جو فرعون ستا رہا تھا، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، فرعون سے نجات دی، اور سمندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسی کیسی نشانیاں دکھائی۔ پورے فرعون کے لوگوں پر عذاب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشانیاں بتائی۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو لکڑی تھی، موسیٰ علیہ السلام جب سینے کو لگا کر ہاتھ ایسا نکالتے روشنی آ جاتی تھی، یہ سب نشانیاں انہوں نے دیکھی۔ اور اس کے بعد فرعون سے چھٹکارا ملا، سمندر میں وہ بچ کر نکل گئے جبکہ فرعون بچ کر نہیں نکل سکا، یہ بھی انہوں نے نشانیاں دیکھی۔ جیسے ہی سمندر پار کر کے خشکی پر پہنچے، اب کس کی بات کرنی چاہیے تھی؟ جس اللہ نے بچایا، جس اللہ نے اتنی نشانیاں دکھائی، اس اللہ کی عبادت چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے ادھر طور پر گئے،
تورات لائیں گے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات لے کر آئیں گے، اتنے دوران میں قوم نے کیا کیا، بچڑا بنا کر پوجا کرنا شروع کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، نافرمانی کی حد دیکھیے، اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبق دے رہے کہ اے امت مسلمہ، تم ذرا اپنا بھی جائزہ لو، نعمتیں پاتے ہو، اللہ نے آنکھ دی، کان دی، نعمتیں دی، بڑے بڑے بہترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتوں پر نعمتیں دیتے جا رہے ہیں، کہیں تم بھی ایسے ناشکری کے راستے پر تو نہیں چلے جاؤ گے۔ دیکھو انہوں نے کیسی ناشکری کی، آخری میں کیا ہوا، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔ پھر اس کے بعد بات ختم نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں دی۔ وہ سب دھوپ میں رہتے تھے تو بادل آ جاتا تھا، بادل آ جانے کی وجہ سے ان کو گرمی نہیں لگتی تھی۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کھانے کی اگر ہم بات کریں گے تو من و سلوہ اتر رہا ہے، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، من و سلوہ نہیں چاہیے، ہم کو پیاز چاہیے، ہم کو دال چاہیے۔ یعنی کیسی قوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو من و سلوہ دے رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یعنی ہٹ درمی کی کیفیت، یعنی نبی کی بات نہیں ماننا، کچھ بھی ہو نبی کی مخالفت کرنا ہے ہم کو۔ پھر بات آگے بڑھی، کہا ایک بقرہ ذبح کر دو، ایک گائے ذبح کر دو۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز مطلق حکم دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی عام چیز کا حکم دے تو باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے۔ جو لوگ عمل کرنا نہیں چاہتے وہ لوگ کیا مسئلے مسائل بہت اٹھاتے ہیں، یہ کرنا وہ کرنا، اس کو کہتے ہیں حجت الکھیکڑی، ایک عام لفظوں میں۔ مطلب کیا ہے، حجت کرنا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے حجت کرنا، عمل کرنے کا اتنا شوق نہیں ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ علم حاصل کرنا ہے، عالم کو کسی طریقے سے زیر کرنا، یہ بتانا دیکھو میرے پاس وہ عالم سے بھی بڑا علم ہے، یا بیوقوفوں پہ اپنی ڈھاک بتانا، دیکھیں میرے پاس کتنا علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم اس لیے حاصل کرے گا کہ بیوقوفوں پہ اپنی ڈھاک جمائے اور عالموں سے لڑنے کی کوشش کرے، مقصد اس کا یہ ہے، تو یہ بہت ہی بیکار مقصد ہو، جہنم کے راستے کی طرف جائے گا۔ تو یہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کے اندر یہ صفت آ گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے ضدی بچہ ہے، بیٹھو اٹھ جاتا، اٹھو بیٹھتا۔ یہ کیفیت کب پیدا ہوتی؟ جب غیر سنجیدہ ہوتا ہے، جب بچے کے اندر ضد آ جاتی ہے۔ ضد کب آتی ہے؟ جب وہ سنجیدہ نہیں آخرت کے مسئلے کو لے کر، ہنسی مذاق جس کو آپ کہتے ہیں کہ میں غیر سنجیدہ ہے۔ غیر سنجیدہ آدمی کیا کرتا ہے؟ آخرت کے بارے میں اس کو زیادہ کنسرن نہیں ہے، اس کو بات یہ ہے کہ میرے من میں میرے حساب سے چلوں گا، میں اپنے حساب سے کروں گا، میں اس کا مذاق اڑاؤں گا، میں اس کو تکلیف دوں گا، میں جو چاہے کروں گا، مجھے کچھ دیکھنے والا۔ جب ایسے نافرمانیاں بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان پر یہ عذاب دیا، ہم پر یہ عذابوں کا ذکر ہے۔ یہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں دی تھی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذابوں کا تذکرہ کیا، یہاں تک کہ گائے کاٹنے کے لیے کہا، دبلی ہونا موٹی ہونا، نوجوان ہونا یا عمر والی ہونا، رنگ کیا رہنا، اتنے تفصیلات۔ اللہ تعالیٰ نے کہا گائے کاٹو، گائے کاٹتے تو مسئلہ ختم ہو جاتا، خواہ مخواہ کے انہوں نے اتنے سوالات کھڑا کیے کہ آخری میں گائے ملنا مشکل ہو گئی۔ جو قوم زیادہ سوالات کرتے ان کو عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ پورے تفصیلات آپ کو ملیں گے اس کتاب کے اندر، میں نے آپ کو تھوڑے سے نمونے بتائے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کل اور بھی کوشش کریں گے کہ پورا 1 گھنٹہ آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کریں، کیونکہ بہت زیادہ وقت ہو رہا ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کا ٹائم لوں، میرے پاس اور بھی ارادہ تھا کہ پورے موضوعات پڑھوں۔ آپ اجازت دیتے ہیں تو موضوعات پڑھ دیتا ہوں 5 سے 7 منٹ میں، یا نہیں تو میرے ٹائم کے مطابق 1 منٹ باقی موضوعات پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اللہ کا انکار کرتا ہے اس کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات کا تذکرہ ہے، فرعون کا بنی اسرائیل سے برتاؤ کا تذکرہ ہے۔ تذکرہ مانے ذکر ہے، یعنی اس کا ذکر ہے، یہاں پر تذکرہ اس کو کہتے ہیں۔ مومنوں کے عام ثواب کا ذکر ہے، یہودیوں کی قباحتیں اور ان پر دنیاوی عذاب کا ذکر ہے، گائے کا واقعہ اور اس سے حاصل ہونے والی عبرتوں کا ذکر ہے، یہودیوں کے دل سخت ہو جانے کا ذکر ہے، یہودیوں کا اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے کا بیان اور ان کے نفاق کا ذکر ہے، مومنوں کے ثواب کا ذکر ہے، یہودیوں کی عہد شکنی کا ذکر ہے، رسولوں کے متعلق یہودیوں کا موقف، کیسا یہودی رسولوں کو ستاتے تھے اس کا بھی ذکر ہے، یہودیوں کا عہد کرنے کے باوجود سرکشی کرنے کا ذکر ہے، یہودیوں کا الزام کی تردید کی گئی کہ جنت صرف ان کے لیے ہے، یہودیوں کا فرشتوں سے دشمنی کی بنا پر کفر، فرشتوں سے بھی نفرت کرتے تھے یہودی، اللہ حفاظت فرمائے،
یہودیوں کی عہد شکنی یعنی معاہدے توڑ دینا یہ مومن کی صفت نہیں ہوئی. آپس میں جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. خاص طور سے بزنس میں آج کل دھوکہ دینے کی ہمارے اندر صفتیں بہت ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی صفتوں سے بچائے. جادو کی حقیقت کا ذکر ہے. مسلمان آپس میں جادو کروا لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس برائی سے بچائے. یہودیوں کا نبی سے خطاب کا غلط طریقہ اور کفار کا مومنوں سے حسد کرنے کا ذکر. گانے کے بہانے اللہ کا اور نبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایسے گانے گنگناتے مسلمان اور بہت سارے کھلے ہم شادی بیاہ. شادی کا معنی کیا ہے؟ خوشی. شادی کا معنی کیا ہے؟ خوشی. شادی کے موقع پر سب خوش ہوتے ہیں اور اللہ ناراض. یہ کون سی خوشی ہوئی؟ سب سے پہلے خوش کرنے کا حق کس کا ہے؟ آپ اللہ کو خوش کریے. آپ اللہ کی نافرمانی کر کے شادی کرتے ہیں تو آپ کی شادی کیا ہے؟ جس شادی میں آپ خوش ہیں، پورے خوش ہیں، لیکن اللہ خوش نہیں ہے تو ایسی شادی کر کے کیا فائدہ؟ تو اس لیے اللہ کی ان نافرمانیوں سے بچے. یہ یہودیوں کی عادتیں ہیں کہ ان کو خیال نہیں تھا اللہ کیا ہے، رسول کو کیا ہوتا ہے، بس ان کو اپنی منمانی کرنا ہے. اللہ ہم کو ایسے نافرمانی والی لائف سے بچائے. بعض آیتوں کے منسوخ ہونے کا ثبوت. اہل کتاب کا مومنوں سے حسد اور ان کا مومنوں سے مقابلہ. آج کل ہمارے پاس بھی حسد بڑھتے جا رہا ہے. سگا بھائی بھی حسد کر رہا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے تقدیر پہ بندہ راضی نہیں ہوتا یا اللہ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے اے اللہ تو نے اس کو کیوں دیا، مجھے دینا تھا. تب آپ تم بتاؤ گے کہ فلاں کار کس کو ملنا ہے کس کو نہیں ملنا. اب تم سے پوچھنا کہ بلڈنگ اس کو دینا آپ بلڈنگ دینا کیا؟ نہیں دینا. اچھا نہیں دیتے. اب آپ ہیں، آپ ڈکٹیٹ کریں گے. اس کو کہتے ہیں حسد. اللہ بچائے. گویا کہ آپ اللہ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. حسد کا مطلب کیا؟ آپ اللہ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کس کو دینا اور کس کو نہیں دینا. بہت بڑا گناہ ہے. اللہ حفاظت فرمائے. یہود و نصارہ کی امیدوں کی تردید. یہود و نصارہ بہت امیدیں لگا. جیسے آج مسلمان ہیں پورے گناہ کرتے اللہ معاف کرتا ہے. یہ یہودیوں کی صفت ہے. اللہ حفاظت فرمائے. مساجد میں سرکشی کرنے کی حرمت. ہر جگہ نماز کی صحت. آج مسلمان مسجدوں سے شرک پھیلا رہے ہیں، مسجدوں سے بدعت پھیلا رہے ہیں. بعض اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے گناہ سے بچائے. اہل کتاب کا اپنے آپ کو اللہ کی اولاد قرار دینے کا ذکر. وہ اللہ کی اولاد قرار دیتے تو اللہ ناراض. آج مسلمان کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے، حصہ ہی بنا دیے. نعوذ باللہ. اللہ اس عقیدے سے بچائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر. ساتھ ہی ساتھ مومنوں کو یہود و نصارہ کے اتباع سے ڈرائے جانے کا ذکر. بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر، ان کو قیامت سے ڈرائے جانے کا بیان. قیامت کا جب آدمی کو خوف نہیں ہوتا ہے تو آدمی غیر سنجیدہ ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں قیامت کے بارے میں سنجیدہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر اور ان کو قیامت سے ڈرائے جانے کا بیان. ابراہیم علیہ السلام نیک لوگوں کا ذکر، جو ہدایت والے ان کا ذکر ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا قصہ، تعمیر کعبہ اور تعمیر کے بعد کی دعا اور مکے کے فضائل. ملت ابراہیمی سے اعراض کرنے کا نقصان. یہودیوں کے دین ابراہیمی پر گامزن رہنے کے عقیدے کی تردید. بہت سارے عیسائی آ کر کہتے ہیں ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے. ہمارے بہت سارے بھولے بھالے مسلمان بھٹک جاتے ہیں. نہیں، وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو جیسا ماننا ہے ویسا نہیں مانتے. وہ لوگ بائبل کو مانتے ہیں، انجیل کو نہیں. انجیل تو کبھی کی ختم، تورات تو کبھی کی ختم، محرف ہو چکی ہے. اب یہ لوگ جو لے کر پھر رہے ہیں یہ بائبل ہے، انجیل نہیں ہے، تورات نہیں ہے. دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تحویل قبلہ کا ذکر ہے. قبلہ بدل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف سجدہ کرتے تھے، بعد میں کعبے کی طرف. اب اگر کوئی بیت المقدس کی طرف سجدہ کرے گا تو جائز ہے کیا؟ پہلے قبلہ تھا نا، قبلہ پہلے تھا، لیکن پھر بھی اگر آج کوئی سجدہ کرے تو جائز نہیں ہے. تو پھر قبر کو سجدہ کیسے کر سکتے جہاں کبھی اجازت ہی نہیں ہے؟ قبر کو سجدہ کرنے کی بھی اجازت ہی. نماز جنازہ میں نماز تھی، صلاح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سجدے کو نکال دیا. ایک تازہ مردے کے سامنے سجدہ نہیں ہے تو پھر قبر پہ سجدہ کیسے؟ اللہ حفاظت فرمائے. ذہن کھولے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں یہودیوں کا کتمان علم. نماز میں کعبے کی سمت رخ کرنے کا وجوب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہم کا تذکرہ، صبر اور اس کی جزا اور ابتلا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ کہا کہ ہم آزمائیں گے، آزمائشیں آئیں گی. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے صبر کرنے والے کامیاب ہو جائیں گے. تو لہذا آزمائش سے نہ گھبرائیں کیونکہ اللہ کی مدد بھی ساتھ میں آتی ہے. صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا ذکر. کتمان علم کی سزا اور کفر پر مرنے والے کا حکم. اللہ کی وحدانیت اور اس کے قدرت کے مظاہر. قیامت کے دن مشرکین کی حالت اور ان کی پیروی کرنے والوں کا ٹھکانہ. آبا و اجداد کے راستے پر نہ چلے بلکہ دلیل کی بنیاد پر چلے. بڑوں نے کہا، بزرگوں نے کہا، ایسا نہیں چلے گا، دلیل کی بنیاد پر چلے.
قیامت کے دن مشرکین کی حالت اور ان کی پیروی کرنے والوں کا ٹھکانہ، پاکیزہ حلال چیزیں کھانے اور شیطان سے بچنے اور اس کو دشمن تصور کرنے کا بیان۔ ہمیشہ حلال پانے کی جو آدمی جستجو کرتا اللہ اس کو حلال دے دے گا، جو حلال و حرام میں فرق نہیں کرتا وہ حرام میں پڑ جائے گا، لہذا حلال کھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اندھی تقلید کا بیان، کفار کے لیے مثال بیان کی گئی، طیبات کھانے کا وجوب، کتمان حق کی سزا، بر یعنی نیکی کس کو کہتے ہیں، سورہ بقرہ نمبر 2 کے آیت نمبر 177 میں تفصیل بتایا گیا۔ یہاں سے ذکر ہو رہا ہے قصاص، سماجی معاشرہ کیسے چلے گا، سماج اور معاشرہ کیسے چلے گا، سورہ بقرہ کے اندر وہ بتایا گیا۔ یعنی سورہ بقرہ کب نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ کے اندر جوڈیشل پاور تھا، حکومت تھی، تو حکومت جب ملتی ہے تو کیسے چلائیں وہ سارے تفصیلات، جوڈیشل پاور، اسی طرح کرمنل لا، کیسے جسٹس قائم کیا جانا چاہیے، ایک حاکم اور ایک محکوم کس طریقے سے ایک ماڈل ہونا چاہیے معاشرے کے چلنے کا، مدینہ کے اندر تفصیل سے ہمیں مدنی صورتوں کے اندر آپ کو سارے۔ مدینہ آتے ہی سب سے پہلی صورت کون سی نازل ہوئی، سورہ بقرہ۔ کیا مناسبت ہے، سورہ بقرہ کے اندر سوسائٹی کیسا چلنا ہے، نماز روزہ عبادات کا پورا سسٹم ہے، سماجیات کا پورا سسٹم ہے، اخلاقیات کا پورا سسٹم ہے، ایک جوڈیشل پاور رکھنے والی قوم کیسے اسلام کو نافذ کریں گے، اس کے رولز، اس کے قانون کیا ہونا چاہیے، پورے تفصیلات موجود ہیں۔ تو یہ چند میں نے آپ کو مثالیں بیان کی تھی، باقی کے اور بھی پوائنٹس ہیں۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں، مومنوں کا دوست اللہ ہے۔ نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، عزیر علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی کہ مردہ زندہ کیسا ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا ذکر کیا۔ انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں کی مثال، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں، سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ کے وعدے سچے اور شیطان کے وعدے جھوٹے، جہری اور سری صدقات اور ان کے بدلے کا بیان، صدقات کے مستحقین، سود کی حرمت اور معاشرے اور فرد پر اس کے نقصانات کا ذکر، قرض، گواہی اور رہن کے احکامات، اللہ کا علم اور اس کی قدرت ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے، اور آخری میں 2 آیتیں جس کو ہم کہتے ہیں آمن الرسول۔ اور یہ 2 آیتیں سارا قرآن مجید زمین پر نازل ہوا، لیکن یہ 2 آیتیں معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 2 آیتوں کی اتنی زیادہ اہمیت کہ اللہ تعالیٰ خزانوں میں سے خزانہ، اور یہ 2 آیتیں پڑھیں گے تو سکون ملے گا۔ سورہ بقرہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم پڑھو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، قیامت کے دن یہ بادل کی طرح آئیں گے، یا سائبان کی طرح آئیں گے، یا پرندے، کئی پرندے جو 2 لائن بنا کر قطار کے ساتھ ہوا میں اڑتے ہیں تو کیسا لگے گا، ویسے کئی آیتیں ایسا قیامت کے دن یہ پرندوں کی طرح جو صف باندھ کر ہواؤں میں اڑتے ہیں، 2 لائن بنا کر، اس طریقے سے سورہ بقرہ آ کر تمہیں تسلی دے گا قیامت کے دن، سورہ آل عمران تسلی دے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سحری سے پہلے آپ یہ 3 پارے ختم کریں گے، تاکہ کل کے پھر 3 پارے کے لیے آپ کو پھر کل کی سحری میں آسانی ہو جائے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کا ذکر ہے، انشاءاللہ کل اس پر اور بھی زیادہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ پہلے دن میں بہت زیادہ اگر میں لے لوں گا تو پھر کل نہیں آنے کا بھی ڈر ہو سکتا ہے، بہت زیادہ کھینچ دے رہے مولانا، ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمارا 1 گھنٹے کا وعدہ ہے تو وہ 1 گھنٹے میں ہی پوری بات رکھنے کی ہم انشاءاللہ کل سے کوشش کریں، کیونکہ آج ہمارا تھوڑا ٹائم تمہید میں چلا گیا۔ کل سے ایسا نہیں ہوگا نا، کل تو ہم سیدھا ٹاپک پر آ جائیں گے۔ شروع میں تمہید اس لیے بتانا ضروری تھا کیونکہ قرآن مجید کا سیاق و سباق، اس کا بیک گراؤنڈ اگر پتہ نہ ہو تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں مدنی مکی کیا کہہ رہا ہوں، مدنی مکی کیا کہہ رہا ہوں، تو اس میں آپ کو پرابلم ہو سکتا تھا۔ اس وجہ سے تھوڑا ٹائم آج ہمارا گیا، لیکن کل انشاءاللہ ہم پابندی کریں گے کہ 1 گھنٹے کے اندر پھر 3 پاروں کے اہم سبق اور کچھ تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پھر میں ایک مرتبہ آپ کو دہراتا ہوں کہ 3 پاروں کی تفسیر یہاں پر بیان نہیں کی جا رہی، تعارف دیا جا رہا ہے، ایک اوور ویو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ایرل ویو دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، کچھ مناسبتیں، کچھ سبق اور کچھ ہدف، آبجیکٹیو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ انشاءاللہ یہ صورتوں کو یا آیتوں کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی جب آپ ترجمہ پڑھیں گے، انشاءاللہ جب آپ تفسیر پڑھیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو
سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو اس نیت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قیامت کے دن یہ ہمارے لیے بادل بن کر آئیں اور ہمارے لیے سکون کا دریا بن جائیں. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.